تاریخ اور مہینے کی تعیین جو ہے وہ حدیث میں نہیں ہے، تاریخی روایات کے اندر ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات پر بحثیں کہ دن کون سا ہے یا تاریخ کون سی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، اور مقصد ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ الجھ رہے ہیں، ان کو تانے دے رہے ہیں، ان کے اوپر مذاق جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ نہیں، یہ رویہ اور یہ روش جو ہے یہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے تو کارگر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی کو تانا دیں، اس کی کسی بری حرکت پر ہی، غلط حرکت ہی اس نے کی، اگر آپ اس کو تانا دیں گے، اگر آپ اس کی تضحیق کریں گے، اگر آپ اس کا مذاق اڑائیں گے، یا آپ اس کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، تو ممکن ہے کہ آپ اس پر حاوی تو ہو جائیں اور اس کو الفاظ میں شکست تو دے لیں، لیکن وہ کبھی بھی آپ کی بات سے راہ راست پر نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ تانا سب سے پہلے اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا کر دے گا، اس کی تضحیق سب سے پہلے اس کے دل کو آپ سے دور کر دے گی، وہ اپنے دل میں آپ کے لیے ایک دشمنی بولے گا، دشمنی کا بیج بولے گا، جس کے بعد آپ کی بڑے سے بڑی دلیل کو وہ ریجیکٹ کر دے گا، وہ قبول نہیں کرے گا، اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جو بھی ہمارے بھائی اسلام مسلمان ہونے کے ناطے، کلمہ گو ہونے کے ناطے، ایک نبی کی امتی ہونے کے ناطے، ہمارے بھائی اگرچہ وہ ان خرافات کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اصلاح کرنی ہے ان کی، ہم نے سمجھانا ہے ان کو، ہم نے ان کو احسن انداز میں سمجھانا ہے۔ اس سمجھانے کے لیے ہی میں آج چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کی گوش گزار کروں گا، جو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس گفتگو کو، جو کہ اب الحمدللہ کافی پیمانے پر سنی جاتی ہے اور آپ احباب بھی آگے جا کر اس سے شیئر کرتے ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس گفتگو سے بہت سے لوگوں کی اصلاح فرما دے۔ دیکھیے، دلائل تو بہت سے ہی دیے جائیں گے کہ 12 ربیع الاول کو یہ چراغاں کرنا، یہ جھنڈے لگانا، یہ جلوس نکالنا، یہ کیوں جائز ہے۔ قرآن سے دلیل دی جائے گی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ان کا اظہار کرو، لہذا ہم اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم پر جو فضل نازل کیا تمہیں چاہیے فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس کی خوشیاں مناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی صورت میں اللہ نے ہم پر فضل کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ خوشیاں مناؤ، تو ہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے دلائل دیے جائیں گے۔ دلائل کا عالم تو یہ ہے کہ اب تو لوگ گالیاں دے کر کہتے ہیں قرآن و حدیث سے دلیل پیش کر رہا، یہ بھی تو ہو رہا ہے نا۔ دلائل کا کیا ہے؟ دلائل جب گھڑنے ہوں، انسان اپنے موافق گھڑ ہی لیتا ہے، اپنے مطابق بات بنا ہی لیتا ہے نا، بنا لیتے ہیں لوگ بات، کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت سے دلائل لوگ آپ کو دیں گے، وہ اپنے طور پہ ہو سکتا ہے کہ بدنیت نہ ہو، ان کو اس طرح ہی سمجھ آتی ہو، لیکن ان تمام دلائل کے مقابلے میں جو بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے وہ صرف ایک ہے۔ لاجک سے، انشاءاللہ دلائل اور بھی بہت ہیں، لیکن میں لاجک سے ایک بات سمجھانا چاہوں گا، اور وہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پر فضل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایک فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا، اس احسان سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے خوشیاں مناؤ، اللہ کہہ رہا ہے جو ہم نے تمہیں نعمت دی اس کا اظہار کرو، یہ ہوا وہ ہوا فلاں دلائل۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن سب سے پہلے کس پر نازل ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس قرآن پر سب سے پہلے عمل کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اس قرآن کو سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے عظیم لوگ کون تھے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ سب سے پہلے ان سے زیادہ تو نہ کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، نہ قرآن پر عمل کر کے دکھا سکتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ پیش کر دیا ہے۔ یہ قرآن ایک تھیوری ہے، ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ آسمان سے کتاب نازل کر دی،
کتاب بیت اللہ میں کتاب رکھ دی، آسمان سے اعلان ہو گیا یہ کتاب پڑی ہوئی ہے، سارے اس کو پڑھ لو، اس کی کاپیاں کر لو اور اس کو ایک بندہ پڑھ کے سنا دے اور اس سے ہدایت حاصل کرو. ایسے تو نہیں ہوا نا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ اکیلی، یہ لاجیکلی آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اکیلا تھیوری پڑھ لینے سے انسان کبھی بھی کسی دوسرے کا علاج نہیں کر سکتا، کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ڈگری نہیں پا سکتا ہے. مثال سے سمجھ لیتے ہیں، مثال سے بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ایک ڈاکٹر 5 سال تھیوری پڑھتا ہے، 5 سال تھیوری پڑھتا ہے نا، وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پوری کر کے ڈاکٹر کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں بکس وہ تمام سٹڈی کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ڈگری نہیں ملتی. اس کو ڈگری نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے نہیں ملتی کہ اکیلا تھیوری کر لینے کے بعد وہ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ کسی کا علاج کر سکے جب تک کہ وہ 2 سال کی ہاؤس جاب نہیں کر لیتا. جب وہ ہاؤس جاب کرے گا، اس تھیوری کا پریکٹیکل کرے گا، اس تھیوری کو کسی سینئر کے انڈر رہ کر پریکٹیکل کرے گا، تب وہ اس قابل ہوگا کہ وہ لوگوں کا علاج کر سکے، اور تب اس کو وہ ادارہ ڈگری جاری کرے گا کہ ہاں اب تم ڈاکٹر ہو، اب تم لوگوں کا علاج کر سکتے. یہاں مل آنر لوگ بیٹھے ہوں گے، بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ ملوں میں کام کرنے والے لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی انجینئر کی ڈگری لے کر مل میں آ جاتا ہے، وہ کبھی بھی آتے ہی، حالانکہ اس نے تمام تھیوری بھی پڑھی ہوتی ہے، کچھ تھوڑا بہت اس نے پریکٹیکل بھی کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ مل کا یونٹ نہیں سنبھال سکتا. اس کو ماسٹر کے انڈر رہنا پڑتا ہے، اس کو ماسٹر کی بات ماننی پڑتی. ہاں جب وہ 2-3 سال ماسٹر جو پریکٹیکل کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ چل لیتا ہے، پھر اس کی تھیوری اور اس کا پریکٹیکل جب ملتا ہے، پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اب ایک یونٹ کو سنبھال سکتا ہے، ایک یونٹ کو گائیڈ کر سکتا ہے. بعینی ہی یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، یہ صرف تھیوری نہیں ہے قرآن. اس تھیوری کے ساتھ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پریکٹیکل شامل نہیں کرو گے، تم اصلاح نہیں کر سکتے ہو. تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی، نہ تمہاری اصلاح ہوگی اور نہ ہی تم انسانیت کی اصلاح کر سکتے ہو، کیونکہ یہ تھیوری ہی یہ کہتی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس تھیوری پر اس وقت تم کامیابی سے عمل پیرا ہو سکتے ہو جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھو گے، اور انہوں نے صحابہ اکرام کو جس طرح سے طریقہ بتا دیا زندگی گزارنے کا، اس طریقے کے مطابق قرآن کو سمجھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. سمپل سی بات. اب سمجھنا تو صرف اتنا ہے کہ کتنی ہی آیتیں ہوں، کتنی ہی احادیث ہوں، کتنے ہی تاریخی واقعات ہوں، ابو جہل نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں، تو یہ ساری باتیں ایک طرف رکھ دو. دیکھنا تو صرف اتنا ہے اس تھیوری کا فہم پریکٹیکل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں میلاد کی شکل میں دیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہو یا کوئی اور ہو، کیا اس پر صحابہ کو کہا ہے کہ یہ بھی عید کا دن ہے، چلو تم بھی عید مناؤ؟ جبکہ اسلام میں عید کا تصور موجود ہے. یہ نہیں کہ اسلام میں عید کا تصور ہی نہیں، اسلام میں عید کا تصور موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں 2 عیدیں دی ہیں، اور عید کا تصور بھی موجود ہے، اور عید پر خوشی منانے کا تصور بھی اسلام میں موجود ہے. اسلام کوئی رکھا دین نہیں ہے، کوئی یہ انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچی جو دف بجا رہی تھی، اس کو دف بجانے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر دی کہ اس کو دف بجانے دو، آج عید کا دن ہے. بچوں کو کھیلنے دو، بچوں کو آج کے دن نہ ڈانٹو، ان کو گیت گانے دو، دف بجانے دو. کیوں آج کیا ہے؟ عید کا دن. ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں 2 عیدیں عطا کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی میں ہمیں کوئی عید کا دن، کوئی جشن کا دن نظر ہی نہیں آتا. تو ہم تو صرف یہ درخواست کرتے ہیں
کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریکٹیکل لائف سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہیں کر کے دکھایا ہو اپنے میلاد کا جشن، ہمیں کہیں کر کے دکھایا ہو اپنے میلاد پر دف کا بجانا، صحابہ نے کہیں کیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دن پیدا ہوئے تھے، لہذا چلو چراغاں کرو اور لہذا جو ہے وہ کوئی محفل کا انعقاد کرو یا دف جو ہے وہ بجاؤ. لیکن ایسی کوئی دلیل آپ کو قرآن سے، حدیث سے، حتیٰ کہ تاریخ سے نہیں ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے ایسے دن کو کچھ بھی عید یا جشن کے نام سے منایا. اور وہ جو بنیے کی بڑی پیاری ہندوستانوں کی ایک مثال ہے، بنیے سے سیانہ سو باولا. بزرگ جانتے ہوں گے، بچوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی. بنیے سے سیانہ سو باولا، اس مثال کا مطلب کیا ہے کہ بنیاں اتنی چالاک اور سیانی قوم ہے کاروبار میں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ سیانا ہوں تو وہ پاگل ہے، باولا ہے. بنیے سے سیانا سو باولا. تو میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ سے زیادہ محبت ہے تو وہ باولا ہے، وہ بے وقوف ہے، نادان ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ سے زیادہ محبت ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. جتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کر دی کوئی نہیں کر سکتا. تو اگر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر میلاد نہیں منایا تو صرف اس لیے نہیں منایا کہ انہوں نے اپنے نبی کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وگرنہ انہوں نے تو کوئی کام چھوڑا ہی نہیں جو انہوں نے اپنے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا ہو. اور محبت کی مثال کا کیا کہنا، ایک بات ذہن میں آ گئی، بڑی پیاری ایک عالم نے اس واقعے پر شرح لکھی کہ غزوہ احد جب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی کمر دشمن کی طرف کر لیتے ہیں. اور کس لیے کر لیتے ہیں کہ اگر دشمن کی جانب سے کوئی تیر آتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچے گا، پہلے صحابی کی کمر پر لگے گا، پہلے صحابی کی کمر پر لگے. کمال محبت ہے. لیکن لکھنے والے نے بھی کمال لکھ دیا ہے. اس واقعے کی تشریح میں لکھنے والے نے بھی کمال لکھا ہے. اور اس نے اپنے فہم سے لکھا. اس نے کہا کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ اس صحابی نے دشمن کی طرف اپنی پیٹھ کیوں کی، حالانکہ دلیری اور بہادری تو یہ تھی کہ وہ اپنا سینہ دشمن کے سامنے کرتے، پیٹھ تو نہیں کرتے نا، اپنا سینہ دشمن کے سامنے کرتے. بہادری تو یہ تھی، اور مقصد تو سینہ کرنے سے بھی پورا ہو جانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن جاتے. مگر اس نے کہا صحابی نے اپنی پشت دشمن کی جانب اس لیے کی کہ اگر تیروں کے زخم سے موت واقع ہو تو نگاہوں سے چہرہ پرانوار کا دیدار ہو رہا ہو، نگاہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہوں اور پیٹھ پر تیر لگ رہے ہوں. یہ صحابہ کی محبت ہے. تو کون کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے زیادہ محبت کر سکتا ہوں. حضرت عثمان غنی اور محبت کے ساتھ اتباع اور اطاعت کا عالم جوڑ لیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے. عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی کا منظر سامنے آ جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مذاکرات کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا تھا مشرکین مکہ سے، کیونکہ آپ بھی بنو امیہ خاندان سے تھے، خاندانی جاؤ جلال جو ہے بہرحال حیثیت رکھتا ہے، اور ادھر بھی بنو امیہ کے ہی سردار لوگ تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرداروں سے ملاقات کرنے کے لیے جانے لگے ہیں، اس واقعے میں بڑی نصیحت ہے، بڑی نصیحت ہے. تو آپ کی شلوار یا آپ کا جو بھی تہبند تھا وہ ٹخنوں سے اونچا تھا، وہ ٹخنوں سے اونچا تھا. آج بھی ایسا ہے، ذہنی طور پر ہم مفلوج ہیں، اور اس وقت بھی ایسا ہی تھا. تو ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب جا رہے تھے آپ، تو ایک
آپ کے خاندان کے ہی ایک ساتھی نے جو کہ اس وقت کافر ہی تھے، انہوں نے کہا کہ عثمان آپ مکے کے سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں، اور مکے کے سرداروں میں یہ رواج ہے کہ جو جتنا بڑا شان و شوکت والا ہوتا ہے اس کا کپڑا اتنا ہی نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، تو آپ کا جاہ و جلال ہے، ایک بنو امیہ خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آپ ایک خاندانی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی شلوار بہت اونچی جو معیوب لگ رہی ہے، سرداروں کی میٹنگ میں جانا ہے، آپ اپنا کپڑا تھوڑا سا نیچے کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سرداروں کو خوش کرنے کے لیے کیا میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرداروں کو خوش کرنے کے لیے کیا میں اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ نہیں، اگر مجھ سے میٹنگ کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، تو عثمان غنی کا حلیہ وہی رہے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ۔ آج ایسا ہو جاتا ہے، کمزور ایمان ہے نا، عام دنوں میں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے بھی جب کسی شادی میں جاتے ہیں تو نیچے کر لیتے ہیں، جب پینٹ کوٹ پہنتے ہیں تو پینٹ نیچے گرا لیتے ہیں، جب کوئی ایسا ٹھاٹ باٹ والا لباس پہنتے ہیں تو نیچے گرا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے کمزور ایمان تو کر سکتے ہیں، صحابہ کے مضبوط ایمان نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنے قوی، اتنے مضبوط ایمان حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی فاتح ایران ہیں۔ ایران کے بادشاہ نے جس وقت ان کو بھی مذاکرات کرنے کے لیے بلایا، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سنت کو لوگوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، خوش کرنے کے لیے کسی کو چھوڑ سکتے ہیں، مگر صحابہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ مذاکرات کرنے کے لیے بلایا۔ اچھا چلیں اس سے پہلے ایک اور واقعہ سن لیں۔ وہ اصل جو واقعہ تھا وہ تو دربار کا تھا جو آپ کو سنانا تھا، یہ اس سے باہر ایک واقعہ پیش آیا تاریخ میں جو لکھا۔ تو سادہ سے کپڑے اور سادہ سی تلوار، پٹیاں اس کے اوپر بنی ہوئی، تو دربان نے روک لیا۔ اس نے کہا کہ تم نے ایران کے بادشاہ سے ملنے جانا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، ایران کے بادشاہ سے ملنے جانا ہے، کوئی مذاق نہیں، لہذا تم یہ جبہ پہن کے چلے جاؤ، تمہارے کپڑے اس لائق نہیں ہے کہ تمہیں اندر جانا کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا لباس یہی رہے گا، اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم واپس چلتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ پھر اس نے تلوار کی طرف دیکھا، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ سی تلوار، دندانے پڑے ہوئے، کوئی چمک دمک نہیں، دستہ بھی سادہ۔ کہنے لگا اس تلوار سے تم ایران فتح کرو گے؟ اس تلوار سے تم ایران فتح کرو؟ انہوں نے کہا تم نے تلوار دیکھی ہے، تلوار والے کا بازو ابھی نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کوئی ڈھال لے کے آؤ میرے سامنے، میرے سامنے کوئی ڈھال کرو جو تمہارے خیال میں تلوار کا وار روک سکتی ہو۔ تو اس نے بلوایا اپنے سپاہی کو اور اس نے کہا کہ ایک مضبوط ڈھال لے کر آؤ۔ وہ مضبوط ڈھال لے کر صحابی کے سامنے کھڑا ہوا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے اس ڈھال پر وار کیا تو اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اس نے کہا تم نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے کو ابھی تم نے نہیں دیکھا۔ وہ حیران ہو گئے یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، سادہ لباس اور دندان پڑی تلوار، اور ہماری ایران کی مضبوط ڈھال کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ خیر انہیں اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ بادشاہ نے دعوت کر، بات چھوٹی سی ہے لیکن اگر سمجھ آ جائے تو بہت بڑی ہے۔ اور بات کیا ہے کہ کھاتے ہوئے، کھانا تناول کرتے ہوئے ایک لقمہ جو ہے وہ ان سے زمین پر گر گیا، ایک لقمہ زمین پر گر گیا۔ اب بادشاہ کا دربار ہو، ہم لوگ اکثر ایسے کر دیتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ سادہ دیسی سا بندہ چل جائے نا، اس کو سارا محفل میں ایسے ہی کرتے رہے، یار انج نہ کر، یہ نہ کر، وہ نہ کر، کرتے رہتے ہیں نا۔ کوئی سادہ دیسی دیہاتی بندہ چلا جائے تو کسی بڑی محفل میں اس کو سمجھاتے ہی رہتے ہیں، تو وہ ایک لقمہ نیچے گر گیا، تو وہ ان کے ساتھ ایک بندے نے، اسی دربار کے بندے نے کہا کہ اب اس کو اٹھانا نہیں، یہ بادشاہ کا دربار ہے، اس کو اٹھا کے کھاؤ گے کتنا معیوب لگے گا۔ تو صحابی نے پھر وہی بات کہی جو حضرت عثمان نے کہی تھی کہ تیرے بادشاہ کے خوف سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے بادشاہ کا مجھے کیا خوف ہے،
بڑوں کا ہمیں کیا خوف ہے، سرداریوں کا ہمیں کیا خوف ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کیا کرتے۔ یہ ہیں وہ عظیم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانیں قربان کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان ہونے والے۔ وہ شاعر نے بڑے پیارے الفاظ میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ دنیا تم پر اس وقت تک ہنستی رہے گی جب تک کہ تم دنیا کے ہنسے جانے سے ڈرو گے۔ جب تک تمہیں یہ ڈر ہوگا نا کہ میں ایسے کروں گا تو لوگ ہنسیں گے، میں ایسے کروں گا تو لوگ مذاق بنائیں گے، میں ایسے کروں گا تو لوگ یہ کریں گے، اس وقت تک دنیا تم پر ہنسے گی ہی۔ جب تمہیں یہ ڈر ختم ہو جائے گا کہ میں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، کوئی ہنستا ہے تو ہنسے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑائے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، تب دنیا تم پر ہنسنا چھوڑ دے گی، تب دنیا تم پر ہنسنا چھوڑ دے گی۔ تو اس لیے یہ بات پلے ڈال لیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو ہم نے اپنانا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کرنا ہے، اور صحابہ نے بھی ہر وہ کام کیا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کام کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا جو انہوں نے اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ میں بارہا آپ کے ذہن گوش گزار کر چکا ہوں، اور یہ ہے ہی ایسی بات کہ اس کو بار بار سننا چاہیے کہ انہوں نے ایک پتھر کو بوسہ دیا، جبکہ پتھروں سے مانگنے کے تو اسلام مخالف ہے، پتھروں کو ہی تو توڑنے آیا ہے اسلام، بتوں کو ہی تو توڑنے آیا ہے اسلام، لیکن انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا تجھے بوسہ صرف اس لیے دیتا ہوں، تو بھی ایک پتھر ہی ہے، تو بھی ایک پتھر ہے، فائدہ نہیں کر سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر تیرا بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ تو آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم آج دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری دیکھتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات اور احسانات کی ناقدری دیکھتے ہیں۔ یہ کروڑوں روپیہ، یہ لاکھوں روپیہ جو کسی غریب کے کام آنا چاہیے تھا، جو اس سردی کی ٹھٹرتی ہوئی ہواؤں میں لوگوں کا بستر بننا چاہیے تھا، جو یتیم بچوں کی کفالت کے کام آنا چاہیے تھا، جو گھروں میں بیٹھی ہوئی غربت کی وجہ سے کنواری بیٹیوں کے شادیوں پہ لگایا جانا چاہیے تھا، جو کسی غریب کے کام آ سکتا تھا، جو کسی کا قرض اتار سکتا تھا، جو کسی سود میں پھنسے ہوئی دلدل میں سے کسی کو نکلوا سکتا تھا، نہیں، ہم لوگ اس طرف نہیں لگا سکتے اس پیسے کو۔ ہم لوگ ناقدری کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ سال میں ایک دفعہ گھر پر لائٹوں پر پیسے لگا دینے سے یا جھنڈے لگا دینے سے ہمارے سارے پاپ جو ہیں وہ دھل جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو آج میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا، اور اس نیت اور اس ارادے سے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھنا اپنے نبی کی زندگی دیکھنا، اور اس کے بعد دیکھنا کہ اللہ نے جو تمہیں اتنی بڑی نعمت، مال کی نعمت، دولت کی نعمت دی ہے، تم اس کی ناقدری کیسے کر رہے ہو۔ یہ دولت، یہ مال آج کے اس دور میں میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی ناقدری نہ کرو، اس کو ضائع نہ کرو، اس کو ایسے کاموں پہ نہ لگاؤ جو کچھ حاصل نہ ہو، جن کا جو فضول خرچی کے ضمن میں آتے ہوں، جو اسراف کے ضمن میں آتے ہوں، واللہ نہ لگاؤ۔ کیوں نہ لگاؤ؟ اس لیے کہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سالن پیش کیا گیا، اور اس سالن کو دیکھ کر اور اس کھانے کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پاس بیٹھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا آج میری آنکھوں سے یہ آنسو اس لیے جاری ہو گئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حالت میں کوچ کر گئے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔
کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ فاقوں پہ زندگی گزر رہی تھی، فجر کی نماز پڑھ کے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، عائشہ بتاؤ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، آج میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں، آج میرا روزہ ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ تو اخذ کر لیا ہم نے کہ نفلی روزہ بغیر سحری کھائے بھی رکھا جا سکتا ہے، مگر ہمیں یہ نظر نہ آیا کہ کائنات کے عظیم انسان کے گھر ناشتہ کرنے کے لیے اس دن کوئی سامان نہیں تھا۔ ہمیں یہ نظر نہ آیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم ہی یہ نہیں تھا، اور مکے میں نہیں مدینے میں بھی یہی عالم تھا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت، وہ وقت تھا جب عرب لوگ گھروں میں آرام کیا کرتے تھے، اس وقت کوئی اپنے گھر سے نکلا نہیں کرتا تھا کہ نکلنا مشکل بھی تھا، دستور بھی نہیں تھا، لوگ قیلولہ کیا کرتے تھے۔ مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن وہ دوپہر کی سخت گرمی تھی، اس وقت لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے کہ ایک دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور باہر آتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ گھر سے باہر کیوں تشریف لائے ہیں؟ سبحان اللہ، محبت کا عالم دیکھیں۔ حضرت ابو بکر سے تینوں افراد جو گھر سے نکلے تو ایک ہی چیز نے ستایا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں گھر سے اس وقت باہر آ گئے؟ کہا آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آ گیا، بے چین تھا، آپ کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ دونوں چلے اور دیکھا کہ آگے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ ان کو بھی کہا آپ کیوں گھر سے باہر تشریف لے آئے؟ سادہ سے بندے تھے نا، جھٹکے سے کہنے لگے مجھے بھوک نے ستایا، میں گھر میں نہیں بیٹھ سکا، باہر نکل آیا، مجھے بھوک نے ستایا، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں اس لیے باہر آ گیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو پھر آپ تینوں مل کے ایک انصاری صحابی کے باغ میں چلے گئے۔ وہ انصاری صحابی گھر نہیں تھے، باہر دیکھا، دور سے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آج کائنات کے عظیم انسان میری دہلیز پر میرے مہمان بن کے آئے ہیں اور یہ بھوک کی شدت سے گھر سے نکلے ہیں۔ اسی وقت آپ کو سینے سے لگایا، آپ ان کے باغ تھے کھجوروں کے، باغ میں لے گئے اور یہ چٹائی بچھائی، اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، حضرت ابو بکر صدیق کو بٹھایا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، فوراً گئے، بھاگ کر گئے اور ایک ٹوکری لے کر کھجوروں کی بھری ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ پانی چشمے کا لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ ان چند کھجوروں کو کھا کر اور اس پانی کو پی کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرو، قیامت والے دن تمہارے سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت والے دن تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کائنات کے عظیم لوگ یہ چند کھجوریں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ سوال کیا جائے گا، اور کتنا کھانا ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، ہوٹلوں میں پھینک دیتے ہیں، شادیوں میں پھینک دیتے ہیں، غریبوں کا نقمہ نہیں بننے دیتے، ہم گٹروں میں بہا دیتے ہیں کتنا پیسہ، ہم کتنا روپیہ جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں صرف اپنے اللے تللوں کے اندر، ناقدری نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایسے صرف کھجوروں پر میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، میں آپ کے لیے بکری ذبح کر کے پکا کر لے کر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا۔ وہ گئے بھاگ کر اور ایک بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ اور پوری حدیث ہی چلے سن لیں۔ کھانا تناول فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی غلام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اب اگر مال غنیمت میں ہمارے پاس کبھی غلام آئے تو تم میرے پاس آنا، میں تمہیں ایک غلام دوں گا، میں تمہیں بھی ایک غلام دے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت سے غلام آئے، صحابی گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام نہیں ہے اور آپ نے کہا تھا ایک غلام دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلام کھڑے، یہ 3 کھڑے، ان میں سے ایک جو تمہیں پسند آتا ہے لے لو۔
کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ انتخاب آپ فرما دیں، آپ یہ انتخاب کر دیں میرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اسے صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ والا غلام جو ہے یہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ والا غلام تم اپنے لیے رکھ لو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ وہ صحابی گئے جا کر اپنی بیوی کو کہا، اس وقت کی بیویاں بھی کمال ہیں، اس وقت کی زوجائیں بھی کمال ہیں، جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلام ہمیں دیا ہے اور مجھے کہا یہ نمازی ہے، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ بیوی کہنے لگی کہیں ایسا نہ ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا کہا ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی سختی ہو جائے ہم یہ بھار نہیں اٹھا سکتے، تم اس غلام کو آزاد کر دو۔ صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں آج کے بعد اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ ایسی مثالیں ہیں، یہ مثالیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو پڑھ کے دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن تو پڑھ کے دیکھو، وہ بچپن کہ لوگ کہتے ہیں کہ باپ کا سایہ سر پہ نہ ہو تو گویا انسان جو ہے وہ بالکل لاغر ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، بچے خراب ہو جاتے ہیں، کوئی طاقت نہیں رہتی، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ باپ سر پر نہیں تھا۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ یتیم ہو چکے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی ممتا کا وہ پیار نہیں مل سکا تھا، دادا نے 9 سال تک پرورش کی، اس کے بعد چچا کی اس چچا کی کفالت میں آئے جو بیچارہ چچا اپنے اہل و عیال کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا، غریب تھا، اپنے بھتیجے کو جس سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا تھا لوگوں کی مزدوری پر معمور کیا ہے۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی پڑھ کر دیکھو، بچپن میں 9-10 سال کے بعد جب حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے ہیں، آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ امیر لوگوں کی مزدوریاں کی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس پر اجرت لی ہے، اور اس کے بعد ایک ملازم کی حیثیت سے کبھی اس کا مال لے کر بیچنے کے لیے، سیل مین جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم سیل مین آج کہتے ہیں، یہ سیل مین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے عظیم لوگ، کائنات کی عظیم ہستی تھی، لوگوں کا، کافروں کا مال لیا، کافروں کا مال پکڑا، کبھی شام گئے، کبھی یمن گئے، کبھی کسی علاقے میں گئے، کبھی حبشہ میں گئے، کس لیے گئے؟ کافر کا مال بیچیں گے، اس پر اپنی مزدوری لیں گے، اجرت لیں گے، اس کا مال اس کو دے دیں گے، اپنا پیسہ رکھ کے چند روپوں پر گزارا کر لیں، چند روپوں پر گزارا کر کے بچپن گزارا۔ آج ہم اپنے بچوں کو کون سی ایسی سہولت اور نعمت ہے جو اپنے بچوں کو نہیں دیتے؟ ایک دن میں ایک انٹرٹینمنٹ کا دن ہم نے رکھا ہوا ہے۔ میرے نبی کو بچپن میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ملی تھی، میرے نبی کی جوانی مزدوریوں میں گزری ہے، میرے نبی کی جوانی کافروں کے مال بیچنے میں گزری ہے۔ اور صادق اور امین کا لقب کیوں ملا تھا؟ صادق اور امین کا لقب اس لیے نہیں ملا تھا کہ آپ کوئی بہت بڑے تاجر بن گئے تھے، آپ کوئی بہت بڑے مالدار بن گئے تھے۔ صادق اور امین کا لقب اس لیے ملا تھا کہ ایک ملازم پیشہ انسان، لوگوں کی ملازمت کرنے والا اتنا ایماندار ہے، اتنا ایماندار ہے کہ لوگوں کا مال لے کر جاتا ہے اور پورا نفع لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوتا ہے، ایک مالدار خاتون سے نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی، مالدار خاتون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری حصے تک سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اگر آپ کی کسی بیوی کے اوپر رشک آیا تو وہ صرف حضرت خدیجہ تھی۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی بیوی کی جدائی اور کسی بیوی کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتے تھے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مال سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے۔ دیکھیں ذرا جا کر کوئی بیوی کماتی ہو تو شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، دیکھے جا کر کوئی عورت اپنا مال اپنے شوہر پر خرچ کرتی ہے اور عزت کے ساتھ خرچ کرتی ہے؟ نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے وہ ساتھ عطا کر دیا۔ جو لوگ گئے ہیں نا وہ جانتے ہوں گے
وہ جانتے ہوں گے غار حرا محمد الرسول 35 سال، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مزید تجارت کی، 35 سال تک، 35 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے، بس کبھی کبھی سال میں یا 6 مہینے میں ایک دفعہ کوئی میلہ لگتا تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے، وگرنہ آپ راشن ہفتوں کا راشن لے کر جو ہے وہ غار حرا چلے جایا کرتے تھے۔ اور جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غار حرا پر اب تو چلو راستہ ہموار ہو گیا ہوگا، اس وقت چڑھنا کتنا مشکل تھا، اس وقت چڑھنا کتنا مشکل ہے۔ مجھے نام ذہن سے بھول گیا، ایک محدث تھے، ایک محدث، وہ جب نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ جب پہلے وہ کہتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں، پرانی بات ہے، اب تو سہولتیں بہت ہے نا، پرانی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ غار حرا پر چڑھ کر گیا تو اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہو کر اپنے خامند کے لیے اس پہاڑی پر چڑھ کر اس کو وہاں پر کھانا دینے جائے، اس عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس لیے تھا، اور پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ کو دلاسا دینے والی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بات دوسری طرف نہ چلی جائے، کہنے کا آج کی اس گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 3 ہی بنیادی باتیں میں نے آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلی بات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی ذات نمونہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جو انہوں نے کیا وہ کرنا ہے، جو انہوں نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، وہ دین نہیں بن سکتا ہے۔ وہ دین کوئی بنائے تو وہ اپنے آپ کو کیا صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا سمجھتا ہے؟ اور اس میں آپ کے سامنے میں نے وہ بات بھی رکھ دی، بنیے کی مثال بھی رکھ دی، بنیے سے سیانہ تو باولا، کہ صحابہ سے زیادہ کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو ہم اسے باولا ہی سمجھیں گے، اور آپ کے سامنے مثالیں بھی رکھ دیں غزوہ احد کی اور کیسر و کسریٰ کے دربار کی بھی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیں کہ صحابہ سے زیادہ، اور حضرت عثمان کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی کہ صحابہ سے زیادہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا پہلو اصلاح کے لیے یہ آپ کے سامنے رکھا کہ مت ضائع کرو پیسے کو ایسے، مت ضائع کرو پیسے کو ایسے، پیسہ روپیہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کے دیکھو، ان کی معاشی حالت پڑھ کے دیکھو، اور اس کے بعد سوچو کہ تم پیسے کو کہاں پر لگا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق